نہیں آتی، نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ آپ ادھر آئے ہیں کہ ختم نبوت پہ مناظرہ کریں، نبوت کی تعریف ہی نہیں آتی۔ آپ تیاری کریں اگلے ہفتے جی بھاگ گیا، دوڑ گیا، بھاگ گیا۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تعریف کرو، تعریف آپ نہیں کر سکتے نا۔ میں بھاگ گیا۔ عبد القادر تعریف آپ نہیں کر سکتے، میں بھاگ گیا۔ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے میرے ان سے کچھ سوالات ہیں۔ میں ابھی آغاز تو کروں محترم، ایک ہونے سے پہلے تاکہ واضح ہو جائے، بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، موضوع کے متعلق۔ یہ آپ سب سے پہلے نبوت اور رسالت کی تعریف پیش کریں گے۔ وہ کر دیتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ رسالت کو کس کو کہتے ہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ ہم نزانی کریں گے ان سے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے تو نبوت کیا چیز ہے جو ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے کیا چیز ختم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال آ گیا جی آپ کی جانب سے۔ جی حضرت آپ بتائیں حضور۔ میں سوال کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم تو یعنی کہ یہ سلسلہ آپ لمبے نہ کر دیں، آپ مناظرہ شروع کریں۔ میرے خیال سے یہ تعریفات پوچھنے، یہ تو سلسلہ تو ساری رات چل سکتی نا۔ چلو میں اس کا سوال جواب دیتا ہوں۔ نبوت کا تعریف کیا ہے بھائی؟ نبوت ایک ایسی منصب ہے، وہ ایک الہی منصب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو وہ کسی انسانوں میں سے چن لیتا ہے نبوت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو چن لیتا ہے ان پر غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے، غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے، اور وہ شارع بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں شریعت کے حساب سے، کہ وہ ان کی بات شریعت بنتی ہے۔ یہ مختصر نبوت کی۔ تو اس شخص کو نبوت کا تعریف نہیں آتا۔ کس کتاب میں یہ تعریف لکھی ہے؟ نہیں، آپ کس کتاب میں نہیں، کسی کتاب کا حوالہ دے دینا، کس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جو غیب کی خبر دے وہ نبی بن جاتا ہے؟ قرآن مجید کو جب پورے دیکھیں گے تو یہی اس کے۔ اچھا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کو غیب کی خبر ملی کہ آپ کو بیٹا ملے، وہ نبی بن گئی؟ نہیں، بس جب دیکھو بھائی، جب آپ کسی موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہو نا، دیکھیں، جب آپ کو اس موضوع کی تعریف ہی نہیں آتی، آپ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ فلان کتاب میں، چاہے اپنی کتاب ہو، کہ اس کتاب میں نبوت کی تعریف یہ ہے۔ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کے حوالے سے تو یہ تو غیب کی خبر بہت ساروں کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ کو خبر ملی، غیب کی خبر ملی کہ آپ کے اس بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے اور آپ کو اس واپس پلٹا دیں گے، اس کو آپ دریا میں ڈال دیں۔ غیب کی خبر بھی ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آگے نہیں بھائی صاحب، آگے کر لیں، یہ سب سے اہم ہے نا۔ نبوت کہتے ہیں کس کو؟ اس شخص کو پتہ ہی نہیں نبوت کس کو کہتے ہیں۔ جو چیز ختم ہوئی ہے وہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ جو بھی شخص جس کو غیب کی خبر ہو، باطن کی خبر ہو، اب مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو، وہ نبی نہیں بنتا۔ اس کو شخص کو اتنا نہیں معلوم۔ تو یہ پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے جو تعریف کی ہے قرآن کی روح سے، وہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ اہم بات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دلائل شروع کریں نا، کس کی ختم پہ بات کر رہے ہیں؟ نبوت کی ختم پہ بات کر رہے ہیں۔ نبوت اس کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت بولتے کس کو ہیں۔ تو ان کی تعریف باطل ہے۔ دوبارہ اپنی تعریف کی تصحیح کریں اور رسول کی بھی تعریف کریں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے صرف غیب کی خبر کی بات کی اپنی تعریف میں، میں نے دو باتیں کی اس کے اندر، ایک ہے شریعت اور ایک ہے غیب کی خبر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بھی تعریف ان کی غلط ہے، یہ بھی ان کی تعریف غلط ہے۔ انبیاء ہوتے تھے جن کی شریعت نہیں ہوتی تھی، انبیاء ہوتے تھے جن کی شریعت نہیں ہوتی تھی، انبیاء ہوتے تھے جو تبلیغ شریعت کے پہ معمور نہیں ہوتے تھے۔ روکے اور میرے خیال سے مناظرہ شروع کر، یہ تو وقت برباد کرنی نہیں، وقت برباد نہیں کر رہا بھائی صاحب۔ یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں کہ ایسے انبیاء تھے جو نہ صرف نہ تبلیغ پہ معمور تھے اور نہ ان کی شریعت ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ نے کہا کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور انبیاء بعض پرانے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، بعض تبلیغ کی بھی ان کو وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ دوبارہ نبی کی تعریف کریں بھائی، جب تک نبی کی تعریف نہیں کریں گے نا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس کی ختم کی بات کر رہے ہیں، کیا چیز ختم ہوئی ہے۔ جی عبد القادر صاحب، میں اس کے تعریف پر خوش ہوں، نہ یہ میرے تعریف پر خوش ہے، تو کیا کرے؟ میرے خیال سے تو آپ کو تعریف ہی نہیں آتی نا، آپ نہ کسی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، نہ نبی اور رسول کا فرق بتا سکتے ہیں۔
آپ تیاری کر لیں اگلے ہفتے آ جائیں. عبد القادر صاحب تیاری کر لو اگلے ہفتے کے لیے. پتہ نہیں ہے تعریف نہیں کر سکتے بھائی جب تک آپ صحیح تعریف نہیں کریں گے نا کہ موضوع معین ہو. نبوت مناظر نہیں کرنا چاہتا ہوں. بھاگو کوئی بات نہیں, میں مناظر کرنا چاہتا ہوں. تم پہلے تعریف کرو. لازمی بات ہے, ہم جو بھی کہیں آپ کہیں گے بھاگ گیا, سامنے والا بھاگ گیا. جب تعریف ہی نہیں آتی میں آپ سے کیا مناظر کروں. علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب, آپ آگے مناظرے کو چلنے کی اجازت دیں. اس سے بتائیں کہ تعریف جو تعریف اس کے تعریف باطل ہے, یہ صحیح تعریف پیش کریں اور کسی کتاب کا حوالہ دیں. وہ تعریف کی بھی نہیں ہے نا ان کے پاس, کوئی باقاعدہ حوالہ نہیں ہوگا, دے دیں گے آپ. جو دیکھیں انسان جب ادعا کرتا ہے کہ شیعوں کے ہاں نبوت مختوم نہیں ہے, نبوت چل رہا ہے, نبوت جاری ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں علماء کے نزدیک نبوت بولتے کس کو ہیں. یہ اگر سمجھتا ہے کہ نبوت اس چیز کا نام ہے کسی کو غیب کی خبر ہو, یا نبوت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی شریعت کی تبلیغ کرے, یا اس کا قول و فعل حجت ہو, یہ اس لیے نبوت نہیں کہتے. آپ کے ہاں خود آپ کے اپنے علماء, آپ کے علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں. آپ کے ہاں ابو بکر عمر ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں. بہت سارے فرقوں کے پاس ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں, ان کے فعل ان کے لیے شریعت ہوتی ہے, حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. یا بہت سارے لوگ ہیں آپ کے کتب میں جنہوں نے غیب کی خبر دی ہے, وہ اللہ کی جانب سے غیب کی خبر, وہ نبی نہیں تھے. تو یہ تو ہمارے پاس مفہوم, آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوئی ہے. بھائی تعریف پیش کرو پہلے. جی عبد القادر صاحب یہ مناظر نہیں کرنا چاہتا میرے خیال سے. کیا خیال ہے وہاں صاحب؟ یہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اگر بھائی آپ تعریف نہیں پیش کر سکتے, آپ اتہام لگا دیں کہ مناظر نہیں کرنا چاہتے, جواب نہیں دے سکتے. بھائی مناظرے میں پتہ چل جائے گا نا کہ کس کا پلہ نہیں, موضوع مناظرے سے پہلے مشخص ہو جاتا ہے بھائی کہ موضوع, ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے نا. پہلے آپ تعریف کریں گے کہ نبوت اس کو کہتے ہیں, اس کے بعد دلیل لائیں گے کہ یہ چیز ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی ہے. جب وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے, وہ آپ کو تعریف ہی نہیں آتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. نمائندے ہیں یہ, انہوں نے مجھے ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے کہ اس دن پہ مناظرہ ہوگی, اسی ٹائم پہ میں آ گیا, اسی موضوع کے ساتھ. انہوں نے آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ کو موضوع مناظرہ کی تعریف کیوں نہیں آتی. وہ اجازت دیں گے تو تب ہے نا علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب. میں خاموش ہوں, یہ تعریف کریں, موضوع کا اور مقدمہ کی تنقید کرنا چاہتے ہیں نا, تنقید. تو میں تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ ہمیں آگے چلنے دیں باقاعدہ. بھائی صاحب انہوں نے تعریف ابھی تک پیش نہیں کیا. تعریف جتنے پیش کی باطل تعریف کی. یہ کسی اور چیز کو نبوت سمجھ رہا ہے نا, کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی. کسی اور چیز کو یہ نبوت سمجھ رہا ہے نا. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں نا پہلے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں گے, یہ ختم نبوت پہ ایک دلیل بھی نہیں لا سکیں گے. بات یہ ہے, اصل نقطہ یہی ہے کہ نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں, کیونکہ ان کو آتا نہیں ہے. انہوں نے جو باتیں پیش کی ہے کہ شریعت ہوتی ہے, وہ علم غیب دے دیتا ہے. اگر یہ نبوت کی وہ نبوت کی تعریف نہیں ہے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف کریں تو ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے, ایک بھی دلیل. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں, جواب دیں. چلے میں ٹائم لگاتا ہوں بھائی. نبوت کی تعریف کریں گے تو یہ بھائی پہلے نا ایسے زبردستی مناظرہ شروع کرا رہے ہیں. زبردستی ہے جی, میرے ٹائم میں اور بات نہ کرے. اچھا پہلا پوائنٹ میرا جی کر لیں. عوان صاحب کو پھر کس کے لیے رکھا ہے, وہ تو فیصلہ کرے کہ ابھی شروع کرے. یہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں. بھائی کس کام کے لیے پھر رکھا ہے آپ نے آپ کو؟ ابھی مناظرہ تو شروع نہیں ہوا نا, اب موضوع تو مشخص ہو جائے نا. موضوع تو آپ نے مشخص ہی نہیں کیا. تعریف آتا ہی نہیں کہ نبوت بولتا ہے کس کو نا. اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ ہم تو ہے چیلنج کرتے ہیں اور کوئی بھی آئے. او بھائی آپ اتنے عاقل ہیں نا, آپ لوگوں کو عاقل بنائے, آپ تعریف پیش کریں نا, کوئی صحیح تعریف پیش کریں نا نبوت. علامہ حسن اللہ یاری صاحب, میں نے کیا کہا تھا, پگڑی لگا کے داڑھی لمبے زلفیں لگا کے اور ایک عالم بن گیا جی, مفتی بن گیا. وہ تعریف نہیں آتا نبوت کا. بھائی آپ کو کس کام کے لیے رکھا ہے؟ جب تک آپ نبوت کی تعریف پیش نہیں کریں گے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا جناب. نبوت کی تعریف پہلے پیش کرو. سار نقطہ تعریف میں ہے. آپ کے عبدالحق دہلوی بیوقوف تھا, اس کو پتہ ہے. اگر وہ متفق ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں تو کبھی نہیں کہتا. اور آپ کہتے ہیں کہ عبدالحق دہلوی بہت بڑا عالم تھا. بہت بڑا عالم نہیں تھا,
وہ متوسط درجے کا عالم تھا. آپ کے ہندوستان پاکستان میں مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عالم تھا. متوسط درجے سے بھی کم تر تھا. بڑے عالم تھے آپ کے وہاں سے پاکستان دیکھیں. اگر آپ عالم اسلام کے جناب شیخ الحدیث و شیخ اس جیسے شیخ الحدیث بہت سارے ہیں. اس جیسے شیخ الحدیث ہر پتھر کے نیچے 10 بیٹھے. اس طرح نہ آپ کریں نا. وہ بہرحال اگر وہ ملتفت ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں, کبھی نہ کہتا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ابن حجر اسقلانی نے کیوں نہیں بولا, ابن تیمیہ نے کیوں نہیں بولا, فخر رازی نے کیوں نہیں بولا, غزالی نے کیوں نہیں بولا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ ان کو نہیں آتا تھا. وہ چھوٹے مولوی تھے. سو عبد الحق کو ملا دیں, وہ فخر رازی کے ایک کتاب کے ارزش نہیں رکھتے, ویلیو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. پہلے آپ تعریف کریں گے نبوت کی, اس کے بعد ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا. مقدمے میں عام مدعی جو ہے وہ مقدمے میں پیش کرے گا سب کچھ, ہمیں ٹائم لگانے دیں. نہیں سر, جب تک یہ پیش نہیں کرے گا میں مناظر نہیں کروں گا. تعریف کرے گا یہ پہلے نبوت کریے. باغ گیا اختلاف کریے باغ. ٹھیک ہے بھائی, تم جو مرضی الزام لگاؤ, تمہیں تعریف سب کو پتہ ہے تمہیں تعریف ہی نہیں آتی. آپ ادھر آئے ہیں کہ ختم نبوت پہ مناظرہ کریں, نبوت کی تعریف ہی نہیں آتی. آپ تیاری کریں اگلے ہفتے. باغ گیا. میں ادھر بیٹھا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں تعریف کرو. تعریف آپ نہیں کر سکتے نا. باغ گیا. عبد القادر تعریف آپ نہیں کر سکتے, میں باغ گیا. تعریف کرو. موضوع آپ نے چنا ہے, موضوع ہی کی تعریف آپ کو نہیں آتی. 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں انٹرپشن کے بغیر. ٹھیک ہے, انٹرپشن کے بغیر 2 منٹ یہ تعریف کریں گے. تعریف کرو. اچھا, اس نے جو خود تعریف, نبوت کس کو کہتے ہیں, رسالت کس کو کہتے ہیں, تعریف کرو. کیا چپ کر یار, بات تو سنیں. اس نے جو خود تعریف کی ہے ہم اس سے بھی متفق نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کا تعریف غلط ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ صرف رسول کے پاس شریعت ہوتا ہے, صرف رسول صاحب شریعت ہے, نبی نہیں. بالکل غلط بات ہے. میں یہ بھی سوال کرتا ہوں اس سے کہ ایک قرآن مجید میں سے ایک رسول کا یا ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے, اور قرآن مجید میں ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر وہ صاحب شریعت نہیں تھے. ایک پیش کرے یہ تو اچھا. دوسری بات یہ سنیں کہ مناظرہ کے دوران میں یہ بات کر سکتا ہے, اپنی جو بات کرنا چاہتے وہ کرے اس وقت, کہ نہیں جی آپ کے یہ والے علماء نے کیوں یہ بات نہیں کی, پھر اس وقت ہم جواب دیں گے. میں کہتا ہوں مناظرہ تو شروع کرنے دینا, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا آیا شیعہ ختم نبوت کے منکر. یہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں مناظرہ کرنے نہیں دوں گا. تو اس لیے میں یہ آخری بات کرتا ہوں, اگر یہ مناظرہ کرنے نہیں دیتا تو پھر جو ہے میرے ادھر بیٹھنا جو ہے وہ بیکار ہے. یہ تو بھاگ گیا. کیا خیال ہے افغان صاحب؟ آپ کو سالس اس لیے تو رکھے نا, نہیں آپ ڈیسیجن کریں گے دونوں, اس کے تحمل رکھیں, آپ ڈیسیجن کریں. ہاں آپ کی بات ہوگی, آپ تحمل رکھیں. ابھی میری بات میں اس کا جواب دوں. انہوں نے کہا جو میں نے تعریف کیا, میں نے تعریف کب کیا؟ میں نے تعریف کی ہے نبوت یا رسالت کی؟ میں نے نبوت رسالت کی تعریف کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے نہیں کیا. میں نے کہا کہ علماء کے نزدیک بعض علماء نے یہی فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو, نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو یا نہ ہو, اس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے یہ کسی, دیکھو یہ آپ کی اپنی کتاب ہے منحۃ الباری بشرح صحیح البخاری, اس میں یہ جلد نمبر 1 ہے, چاپ مکتبۃ الرشد, شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری مصری شافعی, بخاری کی شرح لکھی اس نے. والرسول انسان اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ, رسول وہ ہے جس کے پاس شریعت آئی ہے اور اس کو معمور, وہ اس کو امر بھی ہے, وہ معمور ہے اس کی تبلیغ کرے. فهو اخص من النبی, یہ نبی سے زیادہ اس کا دائرہ چھوٹا ہے. لان النبی انسان اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ, کیونکہ نبی وہ ہے جس کے پاس شریعت ہے لیکن اس کو تبلیغ کے امر نہیں ہے, تبلیغ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے مخالف بھی علماء نے اس کو تعریف کیا. اچھا, مثلا ملاحظہ یہ کتاب النبوات ہے ابن تیمیہ کی, جزء اول چھاپ اضواء السلف. والمقصود هنا فالنبی هو الذي ينبئه الله, نبی وہ ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے. وهو ينبئ بما انبأ الله به, اور وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے کیا خبر دیا. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول. اگر نبی کو یہ بھی رسالت ملے کہ تم کفار کو تبلیغ کرو تو وہ رسول ہے. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. اگر وہ اس کو کوئی شریعت نہیں ملی ہے اور اس کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ کسی کو تم نے تبلیغ کرنا ہے, شریعت بھی نہیں ملے, اس کو حکم ملا کہ پرانے نبی کی شریعت پہ عمل کرو, اس کو تبلیغ کا بھی حکم نہیں, تو یہ نبی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے اگر مزید تعریفات چاہیے آپ کے کتب سے میں پیش کرتا ہوں. اب مجھے پتہ بھی نہیں اس کا مسلک کیا ہے اس شخص کا,
آپ کا مذہب کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے علماء کی تعریفات ہیں نبی اور رسول کے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو؟ اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں، اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کا پسندیدہ، آپ کا جو صحیح وہ ہے تعریف ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی عبد القادر صاحب، پتہ ہی نہیں نبوت کیا ہے. ایسا ہے ختم نبوت پہ گفتگو کرنا ہے، نبوت کا پتہ ہی نہیں، رسالت کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں اس کو. کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس یہ بتائیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس پر کہ نہیں کرنا. اور پہلے تو تعریف تو کرنا، ختم نبوت تیرا ادعا تو ثابت ہو جائے نا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. نبوت کیا چیز ہے تجھے پتہ ہی نہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں نا. تو کس چیز کے ختم کے منکر ہیں؟ خود جج بن رہا ہے کہ نہیں آپ کی تعریف غلط ہے. یار آپ ڈیبیٹر ہے یا جج؟ آپ نے جو تعریف کی تھی نا کہ غیب کی خبر دیتا ہے، اس کے پاس شریعت ہوتی ہے، وہ تو میں نے بتا دی بھائی کہ وہ غلط ہے. کوئی دوسرا تعریف ہے تو سناؤ بھائی ہمیں. تو یہ خود فیصلہ بھی کرے کہ آپ کی بات غلط ہے. آپ نے کہا تو آپ رد کرو نا، تو آپ رد کرو، کہہ دو میرا تعریف اس لیے صحیح ہے. آپ نے تو رد بھی نہیں کیا نا. ناظر شروع کرے، 1 گھنٹے ٹائم رکھے جس کو آپ پہلے آپ جب تک تعریف نہیں کرے گا یہ بندہ. آپ کا مسئلہ کیا ہے عبد القادر صاحب؟ مذہب کیا آپ کا؟ میں سنی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سنی اہل سنت والجماعت میرا مسلک ہے. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی سنی ہوں، حنفی ہوں، حنفی. میرا مسلک ہے. صحیح. کیونکہ اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں اور وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب بات شروع ہوگی کہ نہیں شروع ہوگی؟ اب ختم نبوت کی تعریف ہی نہیں ہے تو کس بات پہ، کس چیز کے ختم پہ گفتگو ہونی ہے بھائی؟ بس ہو گئی تعریف. جی تعریف ہو گئی نا، آپ نے کر دی نا ادھر کتاب سے. وہ مان گئے بھائی. میں نے جو تعریف کی، میرے نزدیک جو یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف جو میں نے منہج الباری سے دکھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تعریف آ گئی ہے نا کہ بھائی وہ اللہ میں اس تعریف کو نہیں مانتا نا. میری تعریف اگر چاہتے ہو نا، میں تعریف دے دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی دے، آپ اپنی دے دیں، میں دے دیتا ہوں. دے لیں. دیکھ، نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس مستقبل کی خبر ہو. بہت سارے افراد ہیں ان کے پاس مستقبل کی خبر ہے، وہ نبی نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مستقبل کی خبر تھی کہ اللہ اس کو بیٹا دے گا، بیٹا نبی بن جائے گا، فلان فلان ہوگا. نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس یہ خبر ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی بھی آئی ہے. نہ صرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، نہ صرف اس کے پاس خبر ہے غیب کی، آئندہ مستقبل کی، بلکہ اس کے پاس وحی بھی آیا، فرشتہ بھی آیا، اس کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے تو اس کو صندوق میں رکھ دے، اس کو دریا میں پھینک دے، ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے آپ کے لیے، اور اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، صاحب عزت بنائیں گے، دنیا و آخرت کا بادشاہ بنائیں گے. تو یہ کہنا کہ کسی شخص کے پاس اگر مستقبل کی خبر ہو تو وہ نبی ہوتا ہے، یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف باطل ہے. کوئی مسلمان قائل نہیں کہ مریم نبی تھی یا ام موسیٰ نبی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی اگر کوئی کسی شخص کا قول و فعل حجت ہو، یہ بالکل نہیں ہے. سب دنیا میں اتنے مفتی ہیں، ابو حنیفہ ہے آپ کے نزدیک، اس کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے، وہ نبی ہے؟ نبی نہیں ہے. ابو بکر، عمر، بہت سارے خلفائے ثلاثہ، بلکہ صحابہ، بلکہ تابعین جو کہتے ہیں کہ سلف صالح، ان کے اقوال افعال حجت مانتے ہیں. اہل حدیث حجت مانتے ہیں ان کو، ان کے قول و فعل پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا وہ نبی ہیں؟ کوئی نہیں کہتا کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کسی کا قول و فعل حجت ہونا، واجب الاتباع ہونا، یہ بھی نبوت کی بات نہیں ہے. اچھا، کوئی شریعت کی تبلیغ کرے، وہ نبی ہوتا ہے؟ نہیں. دنیا میں سارے مولوی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انبیاء نہیں ہوتے. نبی کس کو بولتے ہیں بھائی؟ نبی کے اور تعریف ہی نہیں ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تعریف ہی نہیں سوائے اس کو، جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے، وہ رسول ہے. جس کو اللہ کہہ دے وہ نبی ہے، وہ نبی. اس کے علاوہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی بھائی. نہ وحی آنے سے تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ وحی آئی، غیر انبیاء کو بھی وحی آئی ہے. نہ شریعت لیکن شریعت آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لیے شریعت آئی ہو نا، وہ رسول ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس شریعت نہیں آئی ہے، لیکن وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، نبی ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی شریعت پہ تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض چیزوں کو چینج کیا، سب چیزوں کو چینج نہیں کیا. اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم پہ چلیں. تو یہ بھی کہ اس کے پاس وہ شریعت کی تبلیغ کرے، یہ بھی وہ اس کی تعریف نہیں ہے، نبوت اور رسالت کی تعریف نہیں ہے. یا اس کے پاس وہ چیزیں مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو جو دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی نبوت. بس نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ کہہ دے نبی، وہ نبی. جس کو اللہ کہہ دے وہ رسول ہے، وہ رسول ہے. ختم. یہ تعریف ہے اس کی.
سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آگے جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں. منظور ہے اس کو تعریف؟ اگر تعریف منظور ہے تو یہ اب اسی کے ختم پہ بات ہوگی، کسی اور چیز کے ختم پہ بات نہیں ہوگی. منظور ہے جی، منظور ہے، منظور. چلیں جی منظور. میں نے صحیح سمجھا، اگر میں نے صحیح سمجھا، انہوں نے یہ تعریف کیا ہے کہ رسول وہی ہے بس کہ جس کو اللہ رسول کہتا ہے، نبی وہی نامینیٹ کرے، نامینیٹڈ بائی دا، جس کو اللہ یہ عنوان دے دے کہ تو رسول ہے، تو نبی ہے. اصل میں یہ تو تعریف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے تو آپ صحیح تعریف پیش کرو نا، تو آپ صحیح تعریف پیش کرو نا. میں نہیں کہتا تم میری تعریف کو مان لیں، آپ صحیح تعریف پیش کرو. اگر کوئی مجھ سے سوال، اس کا تعریف کا مثال یہ ہے کہ اگر مجھ سے کہتا ہے کہ یار فون کا تعریف کیا ہے، دیکھ میرے ہاتھ میں فون ہے، میں کہتا ہوں فون کو کہتے ہیں، یہ اس کا تعریف ہے. یہ کوئی تعریف ہے؟ نبی کو کہتے ہیں، رسول کو کہتے ہیں، یہ کوئی تعریف ہے؟ آپ صحیح، یہ میری تعریف غلط ہے، آپ صحیح تعریف کرو نا. میرا خیال یہ فضول بحث ہے. اب بحث کو شروع کریں، اب مناظرہ کو. یہ اصل جو بحث ہے کہ نبی کس کو کہتا ہے، نبوت کس چیز کا نام کہتا ہے، فضول ہے. یہ تعریف نہیں، آپ صحیح تعریف کرو نا. اگر دیکھو، اگر وحی کا نام ہے، اگر علم غیب کا نام ہے، کسی کا قول و فعل حجت ہونا نام ہے، تو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں نبی بن جاتے ہیں جو نبی نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا نبوت کی تعریف کیا ہے. شیخ صاحب انہوں نے کافی دیر اگر بتانی ہوتی تو وہ بتا دیتے. وہ ایک نقطہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، آپ سنیں نا. وہ آپ نے کہا، سن لیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، نامینیٹڈ بائی دا اللہ المائٹی. صرف نامینیٹڈ نہیں، نامینیٹڈ کی نبی ہے، یہ رسول ہے. وہ نبی وہی اسی عنوان کے ساتھ وہ نامینیٹڈ بائی دا المائٹی، اللہ المائٹی. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو آگے بات ہونی ہے نا، اہل تشیع جو ہے ان کا جو ائمہ کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے، وہ یہ مین پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ کیا دے آر نامینیٹڈ بائی دا المائٹی اللہ. جی یہ اس میں بھی ایک نقطہ آتا ہے اور آئے گا آگے کہ جو مطلب وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا ہے. یعنی نبوت کے لیے تو نامینیٹ نہیں کیا نا، وہ تو سب کو پتا ہے. کسی کا عقیدہ نہیں کون کو نبوت. نہیں، امامت ہم نے کیا کہا، جس کو اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہے، جس کو اللہ نے امام بنایا، نبی نہیں بنایا، وہ امام ہے، نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، صرف نامینیشن کی بات نہیں ہو رہی. نبی کہتا ہے کہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے. اب اس شخص نے، عبد القادر صاحب نے کہا کہ آپ کی تعریف غلط ہے. میں کہتا ہوں چلے، میں مانتا ہوں میری تعریف، آپ صحیح تعریف پیش کرو نا. ختم. کچھ اس کے پاس کوئی تعریف نہیں ہے. کریں گے مقدمہ سننے تو دیں، ان کا مقدمہ کیا ہے. مقدمہ کیا پیش کریں گے جب تک یہ تعریف یا میری تعریف کو اگر انہوں نے مان لیا ہے تو بات ختم ہے، اسی تعریف پہ گفتگو ہوگی. اگر میری تعریف کو نہیں مانتے تو یہ اپنا تعریف پیش کریں گے. پوچھ لیتے ہیں. تعریف نہیں آتا جو جا کے تیاری کرو، ایک ہفتہ 2 ہفتہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ فائنل کامنٹ کر دیں عبد القادر صاحب. فائنل کامنٹ یہ ہے، انہوں نے کہا یہ اس کا تعریف ہے کہ رسول کا یہ تعریف ہے کہ اللہ جس کو کہے کہ تو میرا رسول ہے، بس وہ اس کو رسول کہتے ہیں. لیکن آگے تو نہیں بتائی پھر رسول کیا کرتا ہے نا، اس کا کیا تعریف. یہ اس کو اگر تعریف کہتی ہے بہت ناقص تعریف ہے. بھائی رسول کرتا کیا ہے؟ لوگوں کو کیا پتا کہ یار آپ رسول ہو، چلو آپ رسول ہے، لیکن رسول ہے کیا کریں گے، کیا مقصد ہے آپ کا دنیا میں آنے کا، یہ تو نہیں بتایا نا. رسول بہت ساری چیزیں کرے گا نا، اس سے اس کی رسالت نہیں بنتی. رسول اللہ کی عبادت کرے گا، دوسرے بھی اللہ کی عبادت کریں گے. نہیں، وہ سب رسول تو نہیں بنتے. رسول آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرے بھی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے نا. رسول لوگوں کو دین سکھائے، دوسرے مفتی حضرات وہ بھی سکھاتے ہیں نا. وہ چیزیں جو اس کے اعمال میں ہیں وہ نبوت کا جزء نہیں ہے. اصل جوہرِ نبوت کیا ہے؟ نبوت کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز سے وہ نبی بنتا ہے. اصل بات یہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا متقی ہوتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن یہ نبوت کی تعریف میں شامل نہیں ہے. یہ چیزیں نبوت کو، نبی کو نبی نہیں بناتے. جس چیز نے نبی کو نبی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تو میرا نبی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو میرا رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعمال کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہے، دنیا میں ایسے کون ہے کہ بھئی کثرت عبادت کی وجہ سے نبی بنا؟ نہیں، اللہ چنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی نہیں تھی، اس کو چنا، کہتا ہے تو میرا نبی. وہ گہوارے میں ابھی ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے نا. باقی جو عبادت ہے، دین کی تبلیغ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تورات انجیل کی، یہ تو علماء بھی کرتے ہیں، جیسے تو کوئی نبی نہیں بنتا. آپ بتائیں نبوت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کے تعریف نہیں آتی تو کیوں آئے ادھر مناظرہ کے لیے؟ جی پہلے ہی جملے میں ٹھیک ہے، مان لیا جی.